اللہ الرحمن الرحیم 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں۔ مفتی صاحب آئے ہوں اور اس کے بعد اتنے سوالات کیسے آ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی نا جی، جاتے جاتے انہوں نے جو ڈرتے ڈرتے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بنائی، اور جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اس کو میں 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے جو ان کے جو فرامین ہیں نا، ان کی شرح بیان کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، کتابوں کا بورا اٹھا کے لایا۔ اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا، میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا۔ آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا، جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے، رابطہ کر لیتا، آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے، اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے، ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نمائندہ کا نمبر دیا، ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے۔ اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ 1 ہفتے کے بعد بات کر لیتے، آپ اتوار کو رکھ لیتے۔ لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں، اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں، لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، انداز غلط نہیں ہوتا۔ آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے، بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے، جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، اور کسی نے بڑی ایک مزاحیہ سی پوسٹ میرے بارے میں چلائی تھی کہ انجینئر صاحب کو خطاب کر کے کہ انجینئر صاحب، مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ 4تھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ سے محبت۔ آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ان سب پہ بات ہوتی ہے، اور آپ نے بڑی عقلمندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا۔ تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے، ہمیں تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے، اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن مجھے افسوس ہے، واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی، اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی، لیگل ایشوز انوالو ہو گئے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا۔ 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا۔ اور کہا جی گاڑی میں، وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی، تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں، 4 گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے۔ پکڑے کیسے گئے یہ
یہ جب ایئرپورٹ اترے وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھ لیا, پاس گئے. یہ سر ہمارا ہی حوصلہ ہے, میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلام آباد آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے ملیں گے. کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاق ہو گیا کہ انہوں کس طرح پتہ لگ گیا. صاحب کشف تے نہیں کدھر انجینئر صاحب, بندہ بھیجتا ہے انہوں نے, وہ ہر جگہ بندے پہ ہیں بھائی. پھر ان کا مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بھیجی ہوئی ہے. لا دیں یہ ویڈیو, لا دیں. جھوٹ یہ کہ 22 گھنٹے کا سفر نہیں, 2 گھنٹے کا سفر. دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا, سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں اور قرآن کے یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں, حدیث کی نہیں لے کے آتے, تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اپنے عقائد المحند علی المفند جس کا تعارف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف, آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا, بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 2, میں محبت بھرا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے. یہ محبت بھرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہو کے اس طرح ویڈیو بنا کے 48 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم ہے جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کنٹینر تک کھلوتے ہیں سن. یہ محبت بھرے پیغام بھائی 1 سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے, ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں. آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں, حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں, 2-3 دفعہ ان سے ٹائم طے ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا. محبت بھرا پیغام اس طرح لایا جاتا ہے. اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں, یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے, جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں. تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, بڑے کو بلاؤ. اور اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے, آپ کو میری شرائط نہیں پتا. دوسرا میں نے 1.5 گھنٹہ المحنت میں بات ہوگی, 1.5 گھنٹہ باقی مسائل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے وہ تو ہم نے پہلے مانا ہوا ہے, اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ. اور 1.5 گھنٹہ باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروئی, اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا. جس میں بار بار کہتا ہوں, جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی. وہ رفع الیدین نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو, وہ حنفی ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے ہم حنفی ہیں. جی, حنفیوں سے نکلا ہوا ایک وہ ٹوٹ کے الگ ہوا جن کی ہم نے تکفیر کی.